الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں، تمام تسبیحات، تمام کبریائی اور بڑائی، تمام قدرت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور پالنہار ہے، جو نعمتوں کا عطا کرنے والا، مصیبتوں کو ختم کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، جو بیماریوں قرضوں کو ختم کرنے والا، دل کی آرزوؤں کو پورا کرنے والا، مقاصد میں کامیابی دینے والا اکیلا رب ہے، جو دعاؤں کو سنتا ہے اور تمام دعاؤں کو قبول کرنے اور عطا کرنے پر قادر ہے، وہ اکیلا رب ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہیں، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصی طور پر نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، پس پردہ میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے کا مجھے عنوان دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دین کا کارنامہ دنیا میں سلامتی کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مشن پوری دنیا میں شانتی، انتی اور سلامتی کے لیے کیسا تھا، اور آج وہ کیسا فائدہ مند رہ سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس سے ہمیں کیسا رہنمائی مل سکتی ہے۔ آج اس کے اوپر انشاءاللہ میں مختصر سا خطبہ جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، قرآن سے یا حدیث اور صحابہ کے واقعات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، جو حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، عرب کا ماحول اس سے بھی بدتر تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ جن پریشانیوں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، عرب کا ماحول اس سے زیادہ پریشانی والے تھا۔ جو تکلیفیں میں اور آپ اٹھا رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ تکلیفیں اس وقت تھی۔ جو بحرانگی میں اور فکر میں ہم ہیں، جو ہیبت اور پریشانی کا ماحول جو ہمارے سر پر ہے، اس سے زیادہ بحرانگی، پریشانی، ہیبت کا ماحول اس وقت تھا۔ میں چند مثالیں آپ کو دے دوں۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج کی تاریخ میں گلی گلی آپ کو اللہ کے ساتھ شرک مل جائے گا، مخلوق کی پوجا مل جائے گی، مخلوق کی عبادت مل جائے گی، مورتی، جانور، پتھر، سورج، چاند، تارے، مردوں کی پوجا، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پریتوں کی عبادت گلی گلی آپ کو مل رہی ہے۔ اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر بھی مورتی بٹھا دی گئی تھی۔ عام گلیوں میں مکہ کے چھوڑ دیجئے، کعبے کے اندر، کعبۃ اللہ کے اطراف بت بٹھا دیے گئے تھے، کعبے کے اطراف بت تھے۔ اس سے بڑی بربادی کی بات اور کیا ہو، جو گھر کو اللہ نے مقدس قرار دیا، جس گھر کو اللہ نے نبیوں کے ہاتھوں بنوایا،
جس گھر کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پہلا گھر ڈکلیئر کیا اس کے اندر تک شرک آ گیا تھا۔ دوسرا دیکھیں گے آپ آج کے ماحول میں، جیسا کہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، اللہ کے قوانین کے کھلواڑ ہوتا تھا، اللہ کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا، اسے ہماری سوسائٹی نے حلال کر لیا، کسی چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا، ہماری سوسائٹی میں حرام ہوتے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سود بدترین گناہ، شراب بربادی والا گناہ، جوا بڑی بربادی والا گناہ، زنا تباہی والا گناہ، دہیج اور ایک بربادی والا گناہ، قتل غارت گری اور ایک بربادی والا گناہ، ایک سے ایک گناہ جو آج آپ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں، ہمارے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی گناہ اس سے بدتر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ آپ کو جب نبوت عطا کی گئی، شراب عام، زنا عام، معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دینا عام، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل عام، سود عام طور پر تھا۔ ایسے کئی گناہ جو آج آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ اس دور میں اس سے بدتر حالت میں موجود تھے۔ آپ دیکھیں گے جس حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آج کے دور میں غیر قومیں ہمارے سروں پر ظلم کے ساتھ بیٹھتی جا رہی ہے، نئے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں امت مسلمہ کے سامنے کھڑی کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عرب کے اوپر ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی حملہ آور ہوتا تھا۔ کبھی رومی آ گئے، کبھی ایرانی آ گئے، کبھی یمن سے ابرہہ آ گیا، حملے کرنے کے لیے سدا تیار رہتے تھے۔ حالات خوف و ہراس کے تھے۔ سورہ قریش اگر آپ پڑھیں گے، لإِلَافِ قُرَيْشٍ، آپ کو پتا چلے گا جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو خوف اور ہراس سے نجات دی، یعنی ماحول ہیبت ناک تھا عربوں کے لیے۔ تو جن کرائسس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہی کرائسس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے، اور ان دنوں اللہ کا کلام نازل ہوا روشنی میں لانے کے لیے، انسانیت کو اندھیرے سے، بربادی سے نکال کر خیر اور سلامتی کی طرف لانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تاکہ آپ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں، اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، اپنے رب کے حکم سے جو عزت والا، جو تعریف کے قابل ہے۔ یہ کلام قرآن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں نازل کیا جب حالات اندھیرے والے، بربادی والے، تباہی والے اور ایک سے ایک گئے گزرے حالات تھے، انتہائی اجڑ قوم کے بیچ میں۔ قرآن مجید جیسی نعمت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ عطا فرمائی، آخری نبی بنایا اور کلام نازل کیا، اور ساتھ میں حکم لگا دیا۔ کیا حکم؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ لوگوں کو اللہ کے دین کے طرف عمدہ نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور بحث کرو اچھے طریقے سے۔ بلاؤ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور بحث کیجئے اچھے طریقے سے۔ یہ حکم آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ نے اعلان کر دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپٹ کر سونے والے اٹھیے اور ڈرائیے جا کر سب کو۔ اب مسئلہ یہ ہے 1000 مسائل باہر ہے، 1000 قسم کی قوم باہر ہے، اجڑ اور گنوار قوم باہر ہے، ایک سے ایک بربادی والی قوم، تباہی لانے والی قوم باہر ہے، ایک سے ایک بڑا جاہل موجود ہے۔ دور کا نام ہی دور جاہلیہ پڑ گیا، جہالت والا دور، اور اس میں اللہ فرما رہے ہیں جائیے دین کی دعوت دیجئے، تمام مسائل اللہ حل کر دے گا، دین کی دعوت دیجئے، لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلائیے، ڈٹ کے بلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اور آپ نے اعلان فرمایا قل
یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے اہل کتاب، اے یہودی عیسائی، آئیے ایک ایسی بات کی طرف جو میرے اور آپ کے درمیان ایک ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، رب یا ارباب بنا کے نہیں نکالیں گے۔ یہ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کرنا شروع کر دیے۔ اب غور سے سنیے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہم ایک دو قوم سے پریشان ہو جا رہے آج۔ اس وقت کتنی قومیں ٹکر پر تھی؟ سب سے پہلے عرب کی کعبے کے اطراف مکہ میں رہنے والے قریش کے 12 قبیلے اللہ کے نبی کے مخالف ہو گئے، پورا خاندان مخالف ہو گیا، چچا مخالف ہو گئے، رشتہ دار مخالف ہو گئے، دوست احباب مخالف ہو گئے۔ چند لوگ، دوستوں میں حضرت ابوبکر، رشتہ داروں میں بیوی حضرت ختیجہ اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایمان لائے، ورنہ 12 کے 12 قبیلے قریش کے مخالفت پر۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیے، عرب کے علاقوں میں، مدینے وغیرہ میں جو یثرب تھا، دوسرے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی مخالفت پر ہے، کیونکہ ہوا پھیل گئی۔ ایک انسان ہے جو اللہ کا کلام بول کر سنا رہا ہے، لوگ اس کی طرف پلٹ رہے ہیں، بچ کے رہو، بدنام کیا جانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اطراف کے عرب کے قبیلے مخالفت پر چلے گئے۔ پھر بات پہنچی یمن کے گورنرز تک، آگے پہنچی ایران کے بادشاہ تک، آگے پہنچی روم کے بادشاہ تک۔ اکا دکا لوگ سمجھتے، اکثر لوگ مخالفت کرتے۔ حبشہ کے بادشاہ تک، روم اور حبشہ کے بادشاہ نے حق کا اعتراف کیا، ایران کے بادشاہ نے مخالفت کی، عرب کے قبیلوں نے مخالفت کی۔ نتیجہ یہ نکلا، ظلم کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے مثال ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، کن حالات میں اللہ کا دین پروان چڑھا، کن حالات میں اللہ کا دین پھیلا، کن حالات میں سلامتی اور عافیت آئی، کن حالات میں تباہی بربادی ختم ہوئی، کن حالات میں اللہ نے رسول اللہ اور صحابہ کو ترقی نصیب فرمائی۔ ایک ایگزامپل ہے آج کے حالات سے گھبرانے والے مسلمانوں کے لیے، آج کے حالات سے پریشان ہونے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نصیحت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اندر۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ اس کے نبی کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ، اور اطاعت کرو اللہ اس کے نبی کی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مٹھی بھر صحابہ کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ قوم کی قوم مخالفت پر ہے، علاقہ مخالفت پر ہے، بڑی بڑی حکومتیں مخالفت پر ہے۔ آج جیسے الزام ہم پر لگتے ہیں، تم فلانے ہو، آتنکوادی ہو، دہشت گرد ہو، ٹیررسٹ ہو، ایکسٹریمسٹ ہو، فینیٹک ہو، تم وہابی ہو، تم سلفی ہو، تم فلانے ہو، تم فلانے ہو، یہ تمام الزامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر بدترین قسم کے لوگ لگانا شروع کر دیں۔ مٹھی بھر صحابہ، اور اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ۔ کوئی مخلوق کی عبادت نہیں، عبادت ہوگی کائنات کے ذرے ذرے کے خالق مالک اللہ رب العالمین کی۔ آپ اعلان کر رہے ہیں۔ اب ایک اہم بات سن لیجئے میرے اور آپ کے لیے، سورہ نجم 54ویں سورہ میں، سورہ مومنون 23ویں سورہ میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اس زمین کا تمہیں بادشاہ بنا ڈالوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ اعلان آ گیا اللہ کی طرف سے، نماز قائم کیجئے۔ کعبے میں نماز کھل کے نہیں پڑھ سکتے تھے، پڑھنے گئے تو مارا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی گئی، بڑی تکلیف کی بات تھی۔
تو کیا نماز پڑھتے تھے؟ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں. آج بھی آپ کعبۃ اللہ اگر جائیں، اللہ آپ لوگوں کو عمرے اور حج پہ لے کے جائے، اپنے فیملیز کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ لے کر جائے، آپ دیکھیں گے کہ دار ارقم، باب ارقم، ارقم رضی اللہ عنہ کے نام پر کعبۃ اللہ کا ایک دروازہ ہے آج، اسی طرف ان کا گھر تھا، وہاں چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. مٹھی بھر لوگ، کمزور قسم کے، اکثر حضرت بلال کمزور، حضرت عمار بن یاسر کمزور، حضرت یاسر کمزور، حضرت سمیہ کمزور، ایسے کمزور قسم کے، ایک دو مضبوط، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، ورنہ پورے لگ بھگ کمزور قسم کے لوگ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آیتیں کیا نازل ہو رہی؟ آپ نماز پڑھتے رہیے، جس کو اللہ نے مال دیا ان کو زکوٰۃ دو بولیے، نیکی کی دعوت دیجیے، برائی سے روکیے، اس پورے زمین کے بادشاہ آپ لوگ رہیں گے. You will be the king of the land. آپ زمین کے بادشاہ اللہ بنا دے گا آپ کو. اندازہ لگائیے، رشتہ دار خلاف، کعبے میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، حالات انتہائی کمزور، انتہائی پریشانی والے، کھانے کے لیے صحیح کھانا موجود نہیں، صحابہ کو مارا جا رہا، بچانا مشکل ہو جا رہا، انتہائی تکلیف دہ دنوں میں اللہ کا وعدہ آتا ہے، اور وہ اللہ کے بندے اس پر یقین کرتے ہیں. یاد رکھیے، قرآن اور صحیح حدیث پر جتنے وعدے اللہ نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان کیے، اس پر ہمارا ایمان لازم ہونا چاہیے. جتنا قوی ایمان رہے گا، اللہ کے فیصلے اتنے بہترین آئیں گے ہمارے لیے انشاءاللہ. خالی قصے کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، پریکٹیکل ہونے والا ہے. یہ معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ حق، کام کرتے رہنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا ہے، شرک سے روکنا ہے، یہ کام پہ لگے رہنا ہے. توحید کی دعوت، شرک سے روکنا، توحید کی دعوت، شرک سے روکنا، یہ مشن پر اللہ کے نبی ڈٹے رہے. اب آزمائشیں آئی میرے بھائی، تو خون کے آنسو رونے والی آزمائشیں آئی. آج ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، کسی معصوم مسلمان کو درندگی سے مارا جا رہا ہے، ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت سمیہ کو چورستے پہ کاٹا جا رہا ہے، دو اونٹوں کو دو پیر بند دیے، کپڑے کھینچ دیے گئے، اور شرمگاہ میں ابو جہل نے برچھا مار دی. چورستے پر 90 سال کی بوڑھی صحابیہ کو کاٹا جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صبر کرو سمیہ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو آگ کے انگاروں پر روندا جا رہا ہے، رگڑا جا رہا ہے، کولہے کی چربی پگھل کر ہڈی دکھنے لگ گئی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا جا رہا ہے، سینے پہ پتھر رکھ کر کھینچا جا رہا ہے. ایک سے ایک مظالم چل رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کامیابی آپ لوگوں کی رہے گی. صبر سے ڈٹے رہیے، شرک اور بدعت اور حرام کے خلاف بولتے رہیے، توحید و سنت اور شریعت کی دعوت دیتے رہیے، نماز اور زکوٰۃ پڑھتے رہیے، دعوت دین کا اعلان کرتے رہیے، کامیاب آپ رہیں گے انشاءاللہ. اب کیسے کامیاب رہیں گے وہ کون طے کرے گا؟ اللہ. اللہ. پھر ہوا یوں کہ مدینے کے لوگ آئے تھے حج پر، اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی، 7 لوگ ایمان لائے. دوسرے سال حج پر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ماشاءاللہ 25 لوگ، 22 یا 25 لوگ ایمان لائے. پھر تیسرے سال آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، 72 لوگ ایمان لائے. اس کے بعد اللہ کے نبی کے لیے مدینے میں اللہ نے ایک مقام کھڑا کر دیا. وہاں پر مدینے والوں سے یہ بیعت لی گئی کہ اللہ کے رسول آئیں گے تو تم لوگ حفاظت کرو گے. انہوں نے کہا اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں گے. اللہ کے نبی سے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے. نام تھا یثرب، اجاڑ، ویران، جاتے ہی بیمار پڑ جاتے تھے وہاں لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ادھر ہی ہوا، والدہ کا بھی انتقال ادھر ہی ہوا راستے میں. ویران نام تھا. اللہ کے نبی نے جاتے ہی نام بدلا، مدینۃ المنورہ، نور والا شہر، مدینہ طیبہ.
طیب اچھا شہر. دعائیں کی اے اللہ یہاں کی بیماری کو حیفا بھیج دیجئے, مدینے کی آب و ہوا کو صحت مند بنا دیجئے. اللہ نے دعا قبول کر لی. اس لیے نام اچھے رکھنا اور جگہ کے لیے, گھر کے لیے دعائیں کرتے رہنا, یہ سنت سے ثابت ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے صحابہ کے ساتھ, اللہ نے چھوٹی سی مملکت عطا کر دی جہاں نماز پڑھ سکتے تھے, روزہ رکھ سکتے تھے, زکوٰۃ دے سکتے تھے, دعوت دین کر سکتے تھے. چھوٹی سی. آپ کو حیرت ہوگی, میں بھی حیرت میں پڑ جاتا ہوں, اللہ اکبر, ایسا کیا تھا وہ طاقت ایمان کی کہ مدینے کے ایک چھوٹے سے شہر, 55 گھروں کا شہر تھا مدینہ طیبہ. جتنی آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے کے جائے, دکھائے مالک, اتنا پورا شہر تھا اس دور میں, 55 گھروں کا. وہاں پر جا کر اللہ کے نبی دین کی دعوت کا کام, نمازوں کا کام, شریعت سکھانے کا کام, اللہ کے دین کو پھیلانے اور سمجھانے کا کام شروع کرے. روم اور ایران کے محل ہل گئے, وہ لوگ جنگ کے لیے آ گئے. عرب ممالک ہل گئے, وہ لوگ جنگ کے لیے آ گئے. یہودی قبیلے ہل گئے, وہ جنگ کے لیے آ گئے. عیسائی قبیلے ہل گئے, وہ لوگ جنگ کے لیے آ گئے. مشرکین مکہ ہل گئے, وہ بھی جنگ کے لیے آ گئے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مدینے کے خلاف تمام لوگوں نے مورچہ اٹھا لیا اور ہم لوگوں کو ایک کمان سے مارنے کی کوشش کی, پورے لوگوں نے مل کر. کیا بات تھی بھائیو بزرگو دوستو؟ وہ بات یہ تھی, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. پاک ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنے نبی کو سچا دین دے کر تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے, چاہے کفار کو کتنی بھی تکلیف ہو. اسلام آیا تو کوئی غلط کام باقی نہیں چھوڑتا, کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا. اسلام آیا تو کوئی بربادی کو نہیں چھوڑتا, اور اس کے لیے تمام قومیں ہیبت میں رہتی, اسلام سے ڈرے ہوئے رہتے, پریشان رہتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کی محنتوں پر قربان جائیں, ہم اور ہماری نسلیں قربان جائیں. اللہ کے نبی ٹھہر گئے, صحابہ صحابیات ٹھہر گئے. دین حق اللہ کا یہی ہے اور اس کو پھیلا کے رہیں گے, اس کی دعوت دے کے رہیں گے, اس کو سمجھا کے رہیں گے, اور زمین آسمان کا رب ایک, عبادت اسی کی ہوگی, شرک نہیں چلے گا, نبی کی سنتوں میں بدعتیں نہیں چلے گی. اللہ نے حرام قرار دیا تو چیزیں ختم ہوگی, جو حلال چیزیں ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے گا, ابھارا جائے گا. یہ بول کر کھڑے ہو گئے, بڑی سے بڑی طاقت سے بھڑ گئے. اللہ نے طاقتوں کو بڑی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, رسول اللہ اور صحابہ کو کامیاب کر دیا. یہ ہے اسلام کی طاقت. یہ میرے لیے, آپ کے لیے, آج پورے ہندوستان اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے, طاقت ہے. قرآن حدیث میں ہے طاقت, ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے طاقت, ہے اطیع اللہ والرسول میں ہے طاقت ہے. تو اللہ کے دین کے ذریعے طاقت ہے, ورنہ کوئی طاقت نہیں. توحید و سنت کے ذریعے طاقت ہے, ورنہ طاقت نہیں ہے. شریعت الہی کے ذریعے طاقت ہے, ورنہ طاقت نہیں ہے. ورنہ سمجھ جائیے ٹوٹے قسم کے لوگ ہیں, کوئی بھی آ کے جوتے مار کے جائے گا. وہ حدیث بھولنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب تم پر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسا دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں ٹوٹ پڑنے کی. صحابی پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس وقت ہم 313 سے بھی کم ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, تم اس وقت سمندر کے جھاگ کے برابر رہو گے, لیکن اللہ کے لیے جان دینا تم کو پسند نہیں رہے گا. اللہ کے لیے جان مال لگانا پسند نہیں رہے گا, اور دنیا کی محبت تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی. اسی لیے جوتے پڑیں گے. اور ایک بہت ہی رونٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے, اللہ کے نبی سے نے فرمایا جب تم لوگ اللہ کے دین کے لیے محنت نہیں کرو گے, شرک کو دیکھو گے خاموش ہو جاؤ گے,
बिदत को देखोगे खामोश हो जाओगे, हराम को देखोगे खामोश हो जाओगे, बेनमाजी को देखोगे खामोश हो जाओगे, ज़कात नहीं देने वाले को देखोगे खामोश हो जाओगे, नंगापन देखोगे खामोश हो जाओगे, उरियानियत देखोगे खामोश हो जाओगे, जिना देखोगे खामोश हो जाओगे, बेपर्दगी देखोगे खामोश हो जाओगे। जब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औरतें दीन की तरफ नहीं रहेगी, कुरान हदीस पर नहीं रहेगी, इंग्लिश मैथ साइंस तो पढ़ाओगे लेकिन कुरान सही हदीस का तर्जुमा नहीं पढ़ाओगे। जब ऐसे हालात आएंगे, जब तुम अल्लाह के दीन के लिए कोशिश नहीं करोगे, बैलों की दुम पकड़ लोगे। बैलों की दुम यानी कारोबार, नोट में लग जाओगे। उस वक्त अल्लाह तुम पर जालिमों को मुसल्लत कर देगा, जो ना तुम्हारे बूढ़ों की इज्जत करेंगे ना बच्चों पे रहम करेंगे। आज बूढ़ों को भी मारा जा रहा है, बच्चों को भी मारा जा रहा है, ज़ईफ को भी मारा जा रहा है दाढ़ी पकड़ पकड़ कर, और नौजवानों का भी कत्ल किया जा रहा है। ऐसी कौम मुसल्लत होगी, ना तो हमारे बूढ़ों की इज्जत करेगी ना बच्चों पे रहम करेगी। उस वक्त तुम्हारी कौम के नेक लोग दुआएं करेंगे, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करेगा। सहाबा पूछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम क्या करें हालात को बदलने के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फिर से अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करना शुरू कर दो, उसको सीखना, समझना, अमल करना, फैलाना और नाफिज करना शुरू करो, फिर अल्लाह की बरकतें, रहमतें तुम पर नाजिल होना शुरू हो जाए। मुसलमानों की कामयाबी अल्लाह के दीन के जरिए है, मुसलमानों की तरक्की अल्लाह के दीन के जरिए है, मुसलमानों की इज्जत अल्लाह के दीन के जरिए है, मुसलमान हाकिम बन सकते हैं अल्लाह के दीन के जरिए, मुसलमान जिल्लत से निकल सकते हैं अल्लाह के दीन के जरिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, ये पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे तौहीद पर, तौहीद की दावत देके शिर्क को नकारेंगे, उसको हटाएंगे और अल्लाह के दीन का दिफा करेंगे, कामयाब रहेंगे। वरना जिंदगी में जूते 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 पड़ने वाले हैं मेरे भाई। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती मिशन देखिए आप, मदीने में बैठ गए, अल्लाह के करम से दीन की दावत देते हुए बड़ी बड़ी कौमें हमलावर हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर ईमान, तवक्कल, सबर, शुक्र, नमाज, ज़कात, तौबा, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र, अस्कार के साथ अल्लाह के दीन को फैलाते हुए सहाबा के साथ डट गए। अल्लाह ने रूमियों को हरा दिया, अल्लाह ने ईरानियों को हरा दिया, अल्लाह ने कुफार मक्का को हरा दिया, अल्लाह ने यहूदी कबीलों को हरा दिया, अल्लाह ने ईसाई कबीलों को हरा दिया, अल्लाह ने तमाम दुश्मनों को मट्टी चटा दिया और मक्के का हाकिम बनाकर रसूलुल्लाह को उभारा। और मक्के और मदीने से निकलकर पूरे अरब से निकलकर पूरी दुनिया में मुसलमान हाकिम बनकर चले गए। 40 सालों में 55 से ज्यादा मुल्कों पर सहाबा हुकूमत कर रहे थे माशाअल्लाह। कितने सालों में? 40 सालों में। वादा किसका था? अल्लाह का। तुम नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी की दावत दो, बुराई से रोको, अल्लाह तुमको ज़मीन का बादशाह बना देगा। सहाबा इस पर डट गए, अल्लाह ने ज़मीन का बादशाह बना दिया। सहाबी फरमाते मक्का के दिनों में पहनने को कपड़ा नहीं था, एक कपड़ा फाड़कर हम दोनों लुंगी बना लिए, 2 दोस्त थे और सिलाने के पैसे नहीं थे, बीच में से खुला था, तो रुकू और सिजदा करते वक्त एक हाथ से हम पकड़ लेते थे, एक हाथ से पकड़ लेते थे। चमड़ा चूसते थे सहाबा, खाने को खाना नहीं था, पत्ते भी खाए, झाड़ की खाल भी खाए। एक खजूर मिल गया तो एक सहाबी चूस कर दूसरे को देते, दूसरा चूस कर तीसरे को देता। भूख से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते चक्कर आके मैं मस्जिद नबवी में गिर जाता गश खा के। इतने बुरे हालात से अल्लाह उठाया। 30 सालों के अंदर वो सहाबी फरमाते एक बड़े बड़े शहर के गवर्नर हैं हम दोनों, अल्लाह ने इतना माल दे दिया, निकलते हैं किसी गरीब को देने के लिए तो कोई फकीर और गरीब नहीं मिलता। ऐसे दिना पलटने पर खादिर है रब्बुल आलमीन, बड़ी बड़ी हुकूमतों को मट्टी चटाने पर खादिर है रब्बुल आलमीन, मुसलमानों को इज्जत देने पर खादिर है रब्बुल आलमीन, हमारे बेहतरीन दिना लाने पर खादिर है रब्बुल आलमीन। शर्त यह है इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि व यौमिल आखिरा, तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखो, तुम नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी की दावत दो, बुराई से रोको। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ जो मौजज़ात और कामयाबियाँ मिली,
ہم اللہ کے رسول کے امتی اور اللہ کے بندے ہیں. اللہ بھی وہی ہے, قرآن بھی وہی ہے, نبی کی حدیث بھی وہی ہے, صحابہ کا طریقہ بھی وہی ہے. ہم بدل گئے. جس دن ہم سدھر جائیں گے پھر سے ماحول اچھا ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آخری مرحلے میں خطبے کے بھائیو بزرگو دوستو, ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرو مختصر سے. وہ یہ ہے, دعوت دین کون دے؟ بڑا مسئلہ چل رہا آج کل. اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے, حضرت ابوبکر دعوت دیتے تھے, اور صحابہ صحابیات دعوت دین دیتے تھے. آج ہر مسلمان پر دعوت دین فرض ہے. سورہ عصر پڑھ لیجئے, 103واں سورہ قرآن مجید کا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قسم ہے زمانے کی, اور زمانہ اللہ ہے. زمانے کو برا نہ کہو, اللہ کے نبی نے کہا. قسم ہے زمانے کی, تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے, عمل صالح, نیک اعمال کرے, دین کی دعوت دیتے رہے, حق کی دعوت دیتے رہے, حق پر ڈٹے رہے اور صبر کرتے رہے. 4 کام جو کرا انہیں کامیاب, ورنہ نہیں. تو دعوت دین کون دے؟ ہر مسلمان دعوت دین دے. کب دے؟ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ علم حاصل کرے. کس سے حاصل کریں؟ قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کے طریقے والے علماء سے حاصل کرے. حاصل کر کے کیا کریں؟ علم حاصل کرے قرآن صحیح حدیث کا, توحید و سنت کا, شریعت کا, علماء حق سے. اس کے بعد اس پر عمل کریں. اس کے بعد باہر جا کر اس کی دعوت دیں, اور اگر کوئی پریشانی آئے اس پر صبر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے صحابہ, اور باہر جا کر دعوت دیتے. اللہ کے نبی مسجد کی چوکھٹ سے نکلتے دعوت دیتے, صحابہ مسجد کی چوکھٹ سے نکلتے دعوت دیتے. ہماری بھی ذمہ داری ہے سب لوگوں کی, علماء حق سے دین سیکھیں اور علماء کو لے کر باہر نکلیں. غیروں میں بھی جانا ہے, اپنوں میں بھی جانا ہے. توحید و سنت شریعت کی دعوت ہر جگہ دینا ہے. حکمران کو بھی دینا ہے, نیچے طبقے کو بھی دینا ہے, میڈیم والے کو بھی دینا ہے, میڈیم والے کو بھی, سب کو دین کی دعوت دینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, تم جہاں بھی برائی دیکھو ہاتھ سے روکو. نہیں روک سکتے زبان سے روکو, نہیں روک سکتے آخری درجہ کم از کم دل میں برا خیال کرو, تو زبان سے تو روک سکتے, روکیے. شرک کے خلاف, بدعت کے خلاف, حرام کے خلاف قرآن کی آیت اور احادیث کے ذریعے ڈٹ کے بات کریے. اللہ کا وعدہ ہے, وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا, باطل تباہ ہو گیا. باطل تھا ہی تباہ ہونے کے لیے. آپ توحید و سنت کی دعوت دیتے رہیے, شرک و بدعت تباہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کا دین غالب رہے گا انشاءاللہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو اللہ کی مدد کر, اللہ تیری مدد کرے گا, تیرے قدموں کو جما دے گا اور تیرا رعب لوگوں کے دلوں پہ ڈال دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. ہر مسلمان نے دعوت دین دینا, علماء حق سے دین سیکھ کر, صحابہ صحابیات کے طریقے پر. شرک دیکھتے ہی توحید بیان کرنا, شرک کے خلاف بات. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, طاغوت کا انکار کر کے توحید کی دعوت دینا. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جانور, پتھر, مورتی, مردے, تاگے, تعویذوں کی پوجا نہیں. رب العالمین کی عبادت ہوگی, اللہ کی عبادت ہوگی. نبی کی سنت میں بدعت نہیں, سنت پر عمل کیا جائے گا. نماز, روزہ, زکوٰۃ اور اللہ کے قانون کو لایا جائے گا. سمجھاتے رہنا ہے, اس کی بیوٹی, اس کی خوبصورتی بیان کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرے گا, کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ. تو بھائیو, بزرگو, دوستو, اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن سے پورے عرب اور دنیا میں امن و سلامتی, شانتی, انتی پھیلی. ہم بھی دعوت دین دیں گے تو پورے ہندوستان اور دنیا میں امن و سلامتی, خیر اور عافیت پھیلے گا اور بربادی ختم ہوگی. اتنی بربادی چل رہی ہے, کسان خودکشی کر رہے ہیں, مزدور خودکشی کر کے مر رہے ہیں, بھوک مری سے لاکھوں بچے مر رہے ہیں, بے شمار جو سو فسادات کی شکل میں ملک جا رہا ہے, آپس میں نفرتیں بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, سود کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, دہیج کی وجہ سے خودکشی, قتل غارت گری عام بات ہو گئی, زنا میں لاکھوں ہندوستانی بیٹیاں بربادی کی طرف جا رہی ہے, پروسٹیٹیوشن میں ایک سے ایک گناہ آ رہا ہے. خالی ماں کے پیٹ میں ایبارشن کے ذریعے
مار کر بچی ہے بول کر، لڑکی ہے بول کر 5.5 کروڑ لڑکیوں کو ختم کر دیے 40 سالوں میں۔ ابھی تو سپریم کورٹ پرمیشن بھی دے دیا ہے ایبارشن کرا سکتے۔ بربادی آ رہی ہے بھائیو بزرگو دوستو، اس بھارت کو اور دنیا کو بربادی سے بچانا ہے تو ہمیں کھڑے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر دین کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے اور نافذ کرنے والا بنائیں۔ اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو توفیق دے کہ دین کو اچھے سے سیکھ کر عمل کریں صحابہ کے طریقے پہ، اور اس کی دعوت دیتے رہیں پوری دنیا میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، پریشانیوں، مشکلات، تکالیف، بیماریوں، قرضوں کو ختم فرمائیں، دونوں جہاں کی بہترین نعمتیں نصیب فرمائیں۔ صحابہ صحابیات کے طریقے پر اللہ رکھ کر ایمان والی زندگی، ایمان والی موت دے، اور مغفرت کے ساتھ جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ویستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔